ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ ہر نعمت اللہ دینے والا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔
جو بھی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت زندگی کا ملنا۔ زندگی کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ اس آیت کو یوں سمجھے، اللہ بیان فرماتا ہے اللہ جل جلالہ کسی کو لمبی عمر دیتا ہے، کسی کو مختصر زندگی دیتا ہے۔ کوئی دنیا میں آتا ہے چند گھنٹوں کے لیے، کوئی چند ہفتوں کے لیے، کوئی چند مہینوں کے لیے، کوئی چند سالوں کے لیے، کوئی 80 سال، 90 سال، 100 سال کے لیے، کوئی 2 سال، 5-6 سال کے لیے دنیا میں آتا ہے، تو اللہ کسی کو لمبی زندگی دیتا ہے اور کسی کو مختصر زندگی دیتا ہے۔ کوئی لمبی زندگی لے کر دنیا میں آتا ہے، کوئی مختصر زندگی لے کر دنیا میں آتا ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، سیدنا زینب و رقیہ و کلثوم رضی اللہ عنہم، اور جو لڑکے پیدا ہوئے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، ابراہیم، قاسم، عبداللہ رضی اللہ عنہم، اور آپ کی زندگی میں ام المؤمنین سیدنا خدیجہ و ام المؤمنین سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما، یہ 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ کی زندگی میں ہزاروں صحابہ اکرام دنیا سے وفات پا گئے۔ کوئی لمبی زندگی لے کر آتا ہے، کوئی مختصر زندگی لے کر آتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ان اللہ عز وجل فرغ من كل عبد 5، اللہ اپنے ہر بندے اور اپنی ہر بندی کے حق میں 5 چیزیں لکھ کر فارغ ہو گیا۔ من اجلہ وعملہ ومضجعہ واثرہ ورزقہ۔
اس کی موت کب آئے گی، وہ دنیا میں کیا عمل کرے گا، اور وہ دنیا کے کس حصے میں اپنی قبر بنوائے گا، اور اس کی زندگی کتنی ہوگی، اور وہ اپنی روزی دنیا کے اندر کتنا کھائے گا۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے ہر بندے کے حق میں لکھ کر فارغ ہو گیا۔ یہ دنیا میں جائے گا کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنی راتیں رہے گا، اللہ لکھ دیا ہے۔ یہاں تک کہ مسلم شریف کی روایت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب عورت کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرتا ہے، حمل ٹھہرنے کے 40 دن کے بعد، یا یہ بیان فرمایا 40 پر 5 دن کے بعد، ایک فرشتہ اس نطفے کے قریب آتا ہے اور اللہ سے یہ عرض کرتا ہے، اے میرا رب، مجھے بتائیے میں اس کو نیک انسان لکھوں یا برا انسان لکھوں؟ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے بتائیے میں اسے مرد لکھوں یا عورت لکھوں؟ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا، وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ۔ ابھی یہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن کا نطفہ رہتا ہے، یہ بات لکھ دی جاتی ہے، یہ دنیا میں جا کر کیا عمل کرے گا۔ اس کی موت کو لکھ دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو لکھ دیا جاتا ہے، اس کی روزی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ میں اور آپ دنیا میں آئے، کتنی زندگی لے کر آئے، اللہ لکھ دیا ہے۔ ہر انسان دنیا میں آتا ہے، آنے سے پہلے اس کی زندگی لکھ دی گئی، وہ دنیا میں کتنے سال، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنی راتیں دنیا میں آ کر گزارے گا، اللہ لکھ کر فارغ ہو گیا۔ یہ زندگی کا ملنا بہت بڑی نعمت، زندگی کا احساس آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے، کل قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ کتنا قیمتی ہے،
میدان محشر میں معلوم ہوگا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل۔ بندہ میدان محشر میں اپنے رب سے کہے گا، میرے پروردگار مجھے دنیا میں بھیج دے، میں دنیا میں دوبارہ جاؤں اور میں وہ اعمال کروں گا تو میں دنیا میں رہ کر تو اعمال نہیں کیے، گناہوں میں زندگی گزاری، نافرمانیوں میں زندگی گزاری اور تجھے ناراض کرتے ہوئے زندگی گزاری، دنیا میں اس طرح زندگی گزار کے آ گیا۔ اے میرے رب اب مجھے دنیا میں بھیج دے، میں اچھی زندگی، نیک اعمال والی زندگی، نیکیوں والی، تقوی والی، شرم و حیا والی زندگی گزار کے آؤں گا۔ اللہ اس وقت کہے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ اللہ فرمائے گا، میرے بندے کیا میں نے تجھے دنیا میں زندگی نہیں دی تھی تاکہ تو سمجھ لیتا دنیا کی حقیقت، قبر کی حقیقت، آخرت کی حقیقت تو سمجھنا چاہتا، سمجھ سکتا تھا، نصیحت حاصل کرنا کر سکتا تھا، زندگی کو سنوار سکتا تھا، آخرت کی زندگی خوبصورت بنانا چاہتا بنا سکتا تھا۔ میں نے تجھے دنیا میں زندگی دے کر روانہ کیا تھا، تو یوں ہی گزار کے آ گیا۔ میدان محشر میں زندگی کا احساس ہوگا، وہاں احساس پیدا ہونا رتی برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندگی کا ملنا بہت بڑی نعمت۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ان کا قول نقل فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کوئی معمولی صحابی نہیں، میرے اور آپ کے نبی کے سالے ام المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا کے بھائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، اتنے بڑے صحابی یہ بیان فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ او اللہ کے بندو، جب شام کرو صبح کا انتظار نہ کرو، رات آ گئی یہ مت سوچو میں صبح بھی کروں گا، کیا پتا وہ صبح آنے سے پہلے دنیا سے روانہ ہو گیا، صبح سویرے تیری موت کا اعلان کر دیا گیا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ۔ آگے بیان فرمایا، جب صبح کرو شام کا انتظار مت کرو، کیا زندگی کا بھروسہ وہ رات آنے سے پہلے تو دنیا سے روانہ ہو گیا اور رات میں اعلان ہو رہا ہے، فلاں کا بیٹا فلاں جگہ رہنے والا موت کے حوالے ہو گیا۔ اس لیے بیان فرمایا، شام کرو صبح کا انتظار مت کرو، صبح کرو شام کا انتظار مت کرو۔ مطلب یہ ہے زندگی کا ایک ایک دن، زندگی کی ایک ایک رات غنیمت جان کر اللہ کو راضی کرو، آخرت کی تیاری کرو، قبر کی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ اور آخر میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی بیان فرمایا، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، قبر کے حوالے ہونے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ ترمذی میں روایت ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، اغتنم خمسا قبل خمس، او میرے صحابی، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بیان فرمایا۔ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ پانچ چیزوں میں سے آخر میں اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ موت کے حوالے ہو جانے کے بعد دنیا کی زندگی کو کوئی غنیمت جانتا ہے، کیا فائدہ؟ اب وہ کیا کر لے گا اپنی قبر میں؟ تو آپ نے بیان فرمایا، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ جب موت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، جب موت انسان پر حملہ کرنے لگتی ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ یوں کہے، اے میرے رب مجھے تھوڑی مہلت دے، وَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، میں اپنے مال میں سے، اپنی دولت میں سے اپنا مال خرچ کروں، لوگوں کے حقوق ادا کروں، تھوڑی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں، زکات ادا کروں، بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، ضرورت مندوں کے حقوق ادا کروں، اور میں نیک صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اے میرے رب مجھے مہلت دے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا، موت آ جانے کے بعد اللہ کسی کو مہلت نہیں دے گا، ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا بھی موقع اللہ نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ زندگی کا ملنا کتنی بڑی نعمت، یہاں تک کہ ترمذی شریف میں روایت ہے، جب انسان دنیا سے مر کے اللہ کی عدالت میں میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن 50، اللہ کے دربار میں جاؤ گے، اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جاؤ گے، جب تک تم لوگوں سے اللہ کی طرف سے 5 سوالات نہیں کر دیے جائیں گے اور ان کے جوابات نہیں دیے جائیں گے، تمہارا قدم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جہاں ٹھہر گئے وہیں ٹھہر جاؤ گے، جہاں رک گئے وہیں رک جاؤ گے، تمہارا ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا جب تک کہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دو۔ سب سے پہلا سوال اللہ کی طرف سے کیا جائے گا، عن عمرہ فیما افنا، او میرے بندے
میری بندی مجھے بتا تو اپنی زندگی کیسے گزارے؟ ایک ایک بندہ، ایک ایک بندی اپنی زندگی کا حساب اللہ کی عدالت میں اللہ کو دینا ہے۔ بتاؤ زندگی کیسے گزارے؟ ایمان کی حالت میں یا بغیر ایمان کی حالت میں، نیکیوں میں یا گناہوں میں، نمازوں میں یا نمازیں چھوڑتے ہوئے، شرم و حیا میں یا بے حیا بے شرم ہو کر دنیا میں کیسی زندگی گزاری؟ حلال پاکیزہ روزی استعمال کرتے ہوئے یا حرام کے لقمے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کیسی گزاری؟ زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال کیسے گزارے؟ اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ زندگی کتنی بڑی نعمت، اس نعمت کے بارے میں کل میدان محشر میں اللہ سب سے پہلا سوال کرے گا۔ آج زندگی کا احساس نہیں؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی، اس زندگی کا احساس ہمارے دلوں میں نہ رہا، یوں ہی جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح، کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہزاروں لاکھوں انسان دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، گویا زندگی کا کوئی مقصد نہیں، دنیا زندگی کا کوئی مطلب نہیں، یوں ہی زندگی گزر رہی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، زندگی کا ملنا بہت بڑی نعمت۔ زندگی ملنے کے بعد میری بات توجہ کے ساتھ سنیں، ایک تو زندگی ملنا بہت بڑی نعمت، زندگی مل جانے کے بعد ہزاروں اللہ کی طرف سے نعمتیں مجھے اور آپ کو ملی ہوئی، ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ زندگی کے اندر کروڑوں اللہ کی طرف سے نعمتیں مجھے اور آپ کو انسانوں کو ملی ہوئی، ان بے شمار نعمتوں میں سے دو نعمتیں، جن دو نعمتوں کے بارے میں بخاری شریف کا 36واں پارہ، ترمذی جلد دوم میں روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ اپنے ہر بندے، اپنی ہر بندی کو خاص کر دو نعمتوں سے نوازا ہے۔ کروڑوں نعمتیں، ان میں سے دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ ہر انسان کو دو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، مگر انسان وہ دو نعمتوں سے غفلت میں ہے، اسے خبر نہیں، وہ نعمتوں کا اس کے دل کے اندر احساس نہیں، ان نعمتوں کی قدر اس کے دل میں نہیں، غفلت میں پڑا ہوا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ان نعمتوں کا احساس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ دو نعمتوں میں سے پہلی نعمت الصحت، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا،
اللہ اپنے بندے اور اپنی بندی کو صحت کی نعمت دیتا ہے. صحت کتنی بڑی نعمت، صحت کا ملنا، زندگی میں صحت کا ملنا، بچپنے میں صحت کا ملنا، نوجوانی میں صحت کا ملنا، بڑھاپے میں صحت کا ملنا، مرتے مرتے صحت کی حالت میں مرنا کتنی بڑی نعمت ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کا تجربہ بھی ہوگا، بڑے بڑے بوڑھے لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ صحت کی حالت میں موت دینا، اسپتالوں کے حوالے کر کے، ڈاکٹروں کے حوالے کر کے، میڈیکلوں کے حوالے کر کے ہمیں موت نہ دینا. کیا مطلب؟ صحت کے حالت میں موت آنا بہت بڑی نعمت ہے. بچپنے میں صحت ملی، جوانی میں صحت ملی، بڑھاپے کے عالم میں صحت ملی، مرتے مرتے صحت مند رہ کر دنیا سے جا رہا ہے. یہ صحت کا ملنا بہت بڑی نعمت. ترمذی میں روایت جو ابھی میں نے آپ کو سنایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا شباب کا قبل حرامک. آپ نے بیان فرمایا میری امت کے نوجوانوں، جوانی کو غنیمت جانو. بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. جوانی کیا چیز ہے؟ بوڑھے لوگوں سے پوچھو جن کو چلنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، زمین میں جا کر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں. بوڑھوں سے پوچھو بیت اللہ کا طواف کرنے کی ان کے پیروں میں طاقت نہیں، حج بیت اللہ کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، کمروں میں کوئی قوت نہیں، گھٹنوں میں کوئی قوت نہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا شباب کا قبل حرامک. جوانوں، جوانی کو غنیمت جانو. بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کا احساس نہیں. صحاح ستہ کی کتابوں میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ہر حدیث کی کتاب میں روایت سینکڑوں ہزاروں مرتبہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی. امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ جمع ہوں گے. ان میں سے ایک جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی میں گزار دیا ہو، ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا. نوجوانوں، نوجوانی کا احساس نہیں تمہارے دلوں میں؟ کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. بتا نوجوان اپنی نوجوانی کیسی گزاری؟ نیکیوں میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، گناہوں سے بچتے ہوئے گزاری، یا یہ کہ حرام کاموں میں، نافرمانیوں میں، چٹا بازی میں
اور اللہ کی نافرمانیوں میں ایسی گزاری نوجوانی وعن شبابہ فیما ابلا، میں نے نوجوانی دی، میں نے تجھے نوجوان بنایا، اپنی نوجوانی کیسی گزاری اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ترغیب دلائی، توجہ دلائی، تمہاری جوانی بہت بڑی نعمت، اپنی جوانی کا استعمال کرو، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، شباب کا قبل حرامک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، جوانی کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یاد رکھو وہ روایت، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلے نمبر پر بیان فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، اور دوسرے نمبر پر بیان فرمایا وصحتک قبل سقمک، میری امت کے لوگوں بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ بیماریاں اپنے جسم میں پیدا ہونے سے پہلے بیماریاں اپنی زندگیوں میں آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جان کر صحیح زندگی گزارو۔ آج صحت کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ راستے میں گزر رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا، بیماروں کی چال کی طرح چل رہا ہے، بیماروں کے چلنے کے انداز کی طرح چل رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلایا اور سوال کیا، کیا تو بیمار ہے؟ نوجوان نے کہا، میرے اندر کوئی بیماری نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا اور اس نوجوان سے کہا، خبردار، آئندہ بیماروں کی طرح نہ چلنا۔ کیا خوبصورت جملہ بیان فرمایا، خبردار، آئندہ بیماروں کی طرح نہ چلنا۔ اسلام بیمار نہیں ہے، تمہارے چلنے کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو یہ اسلام ہے، تمہارے کاروبار کے ذریعے سے معلوم ہو یہ اسلام، تمہارا نکاح، تمہارا ولیمہ، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہاری سچائی، تمہاری امانت داری، تمہاری وفاداری، تمہاری بات، تمہارے جملوں، تمہارے ہر عمل سے معلوم ہو یہ اسلام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خبردار، آئندہ سے بیمار کی طرح نہ چلنا، اسلام بیمار نہیں ہے۔ راستوں میں چلو، بازاروں میں چلو، یوں چلو کہ لوگوں کو معلوم ہو یہ صحت مند، یہ طاقتور، یہ مضبوط ہے۔ ہاں، تمہارے چلنے کے ذریعے سے غرور، تکبر، انانیت، بڑائی ظاہر نہ ہو، یہ حرام ہے۔ ہاں، تمہارے چلنے کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو یہ صحت مند اور طاقتور ہے، یہ مضبوط ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المومن القوی خیر واحب الی اللہ من الضعیف المومن۔
طاقتور مومن، صحت مند مومن، جوان مرد مومن، یہ بہت اچھا ہے اور یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ کمزور مومن کے مقابلے میں مومن مضبوط، صحت مند، جوان مرد رہو، بزدلوں کی طرح، کمزوروں کی طرح نہ رہو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ، جہاں مسلم میں ایک روایت ہے، اس کے حاشیے میں کئی باتیں لکھی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی لکھی، مضبوط مومن کا مطلب یہ ہے تمہارے دلوں میں میدان جہاد میں جانے کا جذبہ ہو، امر بالمعروف نیکیوں کی دعوت دینے کا جذبہ ہو، برائیوں سے روکنے کا جذبہ ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو، تمہارے دلوں میں جواں مردی ہو۔ تو کئی باتیں لکھی تو فرمایا طاقتور مومن، صحت مند مومن، جواں مرد مومن یہ بہتر ہے، اللہ کو پسند ہے کمزور مومن سے۔ صحت کا ملنا بہت بڑی نعمت، صحت مند مومن یہ بہت بہتر ہے بیمار مومن سے۔ یوں سمجھو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحت مند مومن، طاقتور مومن یہ بہت بہتر ہے بیمار کمزور مومن سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توجہ دلائی، اللہ کے خزانوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ صحت دیتا ہے، صحت کو غنیمت جانو، اپنی صحت کو خراب مت کرو، اپنی جوانی کو خراب مت کرو، بیڑیوں کا استعمال کر کے، سگریٹ کا استعمال کر کے، پان پارک ہنس کا استعمال کر کے، گانجوں کا استعمال کر کے، افیون کا استعمال کر کے، شراب کا استعمال کر کے اور غلط ٹابلیٹ کا استعمال کر کے اور انجیکشن غلط استعمال کر کے اپنی صحت کو خراب مت کرو، اپنی جواں مردی کو خراب مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی توجہ دلائی۔ آج نوجوانوں تمہاری صحت اچھی نہیں، کیوں اچھی نہیں؟ غلط چیزوں کا استعمال، آپ کے مسائل اور ان کا حل کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، بیڑی کا استعمال کرنا، سگریٹ کا استعمال کرنا مکروہ تحریمی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بچے سگریٹ پینے والے، ایک زمانہ تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے لوگ جب بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتے، کوئی عالم نظر آ جاتا، کوئی امام نظر آ جاتا، کوئی داڑھی چھوڑنے والا نظر آ جاتا، بڑے لوگ مارے شرم کے بیڑیوں کو پھینک دیتے، سگریٹ کو چھپا دیتے۔ آج کیا ہو رہا ہے نوجوان راستوں میں، ہوٹلوں میں کہاں کھڑے ہو کر استعمال کرتا ہے، کوئی عالم گزرتا ہے، کوئی امام گزرتا ہے، ان کے دلوں میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ادب نہیں، ان کے اندر کوئی اخلاق نہیں۔ ان علماء کے سامنے بھی یہ بیڑیوں کا استعمال کرنے والے، یہ سگریٹ کا استعمال کر کے اپنی صحت کو خراب کرنے والے مظاہر حق قلعے چہارم کے اندر، میں نے ابھی جمعہ سے آنے سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا قول میں نے پڑھ کے آیا۔ شیخ الحدیث علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں حقہ نوشی مکروہ تحریمی ہے۔
حقہ پینا ہمارے درمیان اس کا رواج نہیں ہے، مگر دلی میں، یو پی میں، میوات کے علاقوں میں اس طرف حقہ عام پایا جاتا ہے اور وہ بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حقہ نوشی مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب بات لکھی ہے، دل کے کانوں سے سنو نوجوانوں، جو عمر رسیدہ یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا ہے، ان کا ادب، ان کا احترام کرتے ہوئے خاص کر نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں دل کے کان کھول کر سنو، اپنے دوستوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو روکو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، بیڑی کا استعمال کرو، سگریٹ کا استعمال کرو، حقہ کا استعمال کرو، تمہارے منہ سے دھواں نکلتا ہے، نکلتا نہیں نکلتا، دھواں نکلتا ہے۔ جب اللہ اپنے نافرمان بندوں کو جہنم میں ڈالے گا، جہنمی لوگوں کے منہ سے دھواں نکلتا ہے، جہنم میں جائیں گے نافرمان لوگ، ان کے منہ کے اندر سے دھواں نکلتا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے حقہ پینے والوں، بیڑی کا استعمال، سگریٹ کا استعمال کرنے والوں، تمہارے منہ سے بھی دھواں نکلتا ہے، گویا کہ تم جہنمی لوگوں کی نقالی کر رہے ہو، ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہو۔ دیکھو نوجوانوں کے منہ کا حال کیا، بیڑیاں پیتے پیتے، سگریٹ کا استعمال کرتے کرتے، گٹکا کھاتے کھاتے، ہنس کا، پان پارک کا، افیون کا، شراب کا استعمال کرتے کرتے ان کے منہ کا حال دیکھو۔ ابھی شادی نہیں ہوئی رہتی، ایسے نوجوان جب ہنسنے لگتا ہے، ان کے دانت جو نظر آتی ہے نا، سمجھ رہے؟ ابھی نوجوانوں کا نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے ان کے منہ کا حال دیکھو، جب یہ ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، ان کے اندر کے دانت نظر آتے ہیں نا، وہ دانتوں کو دیکھتے ہی کرونا آ جائے گا، اتنے سڑے ہوئے۔ اتنا سننے کے باوجود اگر تمہارے دلوں میں احساس نہیں، تو پھر جاؤ میڈیکل کو جاؤ، جہاں جہاں نوجوان ان چیزوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے کینسر میں مبتلا، ان کا کلہ سڑ گیا، ان کے دانت سڑ گئے اور ان کی زبان خراب ہو گئی، ان کے چہروں کو دیکھ کر تو سبق حاصل کرو۔ یہ چیزوں کا استعمال کر کے اپنی صحت خراب مت کرو، صحت کا ملنا بہت بڑی نعمت۔ مسلم شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يشرب بها في الآخرة۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو بندہ دنیا میں شراب استعمال کرتے کرتے توبہ کرے بغیر مر گیا، شراب کی حالت میں مر گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ایک تو جہنم میں جائے گا، سزا بھگتے گا، پھر ایک دن آئے گا جنت میں، جنت میں آنے کے باوجود اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جنت کی شراب اسے نہیں پلائی جائے گی، جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ جہاں امام مسلم نے روایت نقل فرمائی،
اس حدیث کے حاشیے میں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے کئی باتیں نقل فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی، جب کوئی جنت میں جاتا ہے اس کا دل جو چاہے گا اللہ اس کی چاہت کو پورا کرے گا. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. جو دل میں آئے گا، جو ارادہ ہوگا، ان کے ارادوں کو پورا کیا جائے گا، ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا. علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ شراب پینے والا بغیر توبہ کے مر گیا، یہ جنت میں بھی چلا جائے تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ جنت کی شراب پینے کی نیت، ارادہ اس کے دل میں پیدا نہیں کریں گے. اس کے دل میں خیال ہی نہیں آئے گا مجھے جنت کی شراب چاہیے، شرابن طہورا مجھے چاہیے. اللہ یہ ارادہ، یہ نیت، یہ خواہش یہ لوگوں کے دلوں سے ختم کر دے گا. دنیا میں پی کے کیا ملا نوجوانوں؟ جنت کی شراب سے محروم ہو گئے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں، ایک صحابی آئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ ہم شہد میں شراب بناتے ہیں، کیا حکم ہے؟ شہد میں شراب بناتے ہیں، کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل شراب اسکر فہو حرام. جس چیز کے اندر نشہ آ جائے وہ ہر چیز حرام ہو جاتی ہے. تم شہد سے بناؤ یا کھجور سے بناؤ یا جو سے بناؤ یا حلال چیزوں سے بناؤ یا حرام چیزوں سے بناؤ، اگر وہ شراب کے اندر نشہ آ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے قانون بیان کر دیا، کل شراب اسکر فہو حرام. ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. شراب پینے سے نشہ آئے یا انجیکشن لگانے سے نشہ آئے، ایسے ایسے انجیکشن آ گئے، وہ انجیکشن لگائیں گے تو نشہ پیدا ہوتا ہے. ٹیبلٹ استعمال کر کے نشہ پیدا کرو، یا افیون کھا کے نشہ پیدا کرو، یا گٹکا کھا کے نشہ پیدا کرو، یا گانجا مار کے نشہ پیدا کرو. اللہ کے نبی نے قانون بیان کر دیا، جو بھی نشہ لانے والی چیز وہ سب حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا. ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو شراب پیتا ہے اللہ اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا. گانجا پی کر اپنی صحت خراب کرنے والوں، شراب استعمال کر کے اپنی صحت خراب کرنے والوں، اور یہ چیزیں استعمال کر کے بیڑی کا استعمال، سگریٹ کا استعمال، افیون کا استعمال، ہنس کا استعمال، ان پرک کا استعمال کر کے اپنی صحت خراب کرنے والوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تمہاری 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. توبہ کر لیا اللہ معاف کر دیں گے، پھر دوبارہ شراب پیا، پھر 40 دن تک اللہ نماز قبول نہیں کرے گا، پھر توبہ کریا اللہ معاف کر دے گا. 3 مرتبہ اللہ معاف کریں گے. چوتھی مرتبہ اگر کوئی شراب پیے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اب اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے. اللہ کیا کریں گے؟ جہنمی لوگوں کا پیپ اسے پلائیں گے. جہنمی لوگوں کا پیپ اسے پلایا جائے گا تو حرام چیزوں کا استعمال کر کے اپنی صحت خراب کر لیتا ہے. اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی غنیمت جانو. اللہ نے صحت دی، اپنی صحت کو غنیمت جان کر اپنی صحت کا صحیح استعمال کرو.
اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو، اپنی صحت کا صحیح استعمال کرو۔ نوجوانوں، آج تمہاری جوانی کی، آج تمہاری صحت کی ملک کو ضرورت ہے، قوم کو ضرورت ہے، تمہاری ماں اور بہنوں کو ضرورت ہے۔ دشمنوں کا حال کیا ہے؟ ہمارا تہجد کا وقت 3 بجے 4 بجے، ہماری تہجد کا وقت جانوروں کی طرح ہم سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ دشمنوں کو دیکھو، 3 بجے 4 بجے اٹھ کر ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کے نوجوان، ان کے بوڑھے ورزش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، صحت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، طاقت قوت بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امت کا نوجوان یہ غلط چیزوں کا استعمال کر کے اپنے بستر میں جانوروں کی طرح پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی جوانی کا احساس، ان لوگوں کو اپنی صحت کا احساس۔ نوجوانوں، آپ کے نبی نے آپ کو توجہ دلائی، جوانی کا احساس نہیں، صحت کا احساس نہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 2 نعمتیں، وہ 2 نعمتوں سے ہر انسان غفلت میں پڑا ہوا۔ پہلے نمبر پر بیان فرمایا صحت، صحت کو غنیمت جانو۔ آگے کی بات کیا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ گزشتہ جمعہ بھی آخر میں نے کہا میرے بھائیوں، آپس میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو۔ ہمارے دلوں کی دشمنیاں قوم کے سامنے، شہر کے سامنے ظاہر مت کرو۔ کیا ہو رہا ہے؟ یوٹیوب کا غلط استعمال، فیس بک کا غلط استعمال، واٹس ایپ کا غلط استعمال، تجھے دیکھے تو مجھے نہیں ہوتا، مجھے دیکھے تو تجھے نہیں ہوتا، تیرا وہ حال، میرا یہ حال، دنیا والوں کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، قوم کے مسائل حل کرو، شہر کے مسائل حل کرو، قوم کے مسائل حل کرو۔ یہ حل کرنے کے بجائے کسی اور جگہ بیٹھ کر، میں کسی اور جگہ بیٹھ کر آپس کی دشمنیاں قوم کے سامنے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہارا دل گندا ہو گیا۔ دماغوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو، پیار پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ اور نوجوانوں، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرو۔ بمباری کا موسم چل رہا ہے، بڑی بڑی بلڈنگاں ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، کھانا نہیں، کھانا نہیں، امن نہیں، سکون نہیں۔ ٹوٹے ہوئے دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر وہ بچوں کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، قلم ہے، کاپی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ نہ غم کی کوئی پریشانی، نہ گولیوں کی کوئی پریشانی، ان کے ہاتھ میں قرآن، ان کے ہاتھ میں قلم، ان کے ہاتھ میں بک پایا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھ رہے ہیں۔ نوجوانوں، تمہارے ہاتھوں میں بیڑی آ گئی، سگریٹ آ گئی، تمہارے ہاتھوں میں دارو آ گیا، گانجا آ گیا، حرام چیزیں آ گئی۔ وہاں کے بچوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرو، جوانوں کی حفاظت کرو، صحت کی حفاظت کرو، قوم کے مسائل محبت کے ساتھ حل کرنے والے بن جاؤ۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ قوم کے مسائل حل فرمائے، ہمارے ملک کے اندر، بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر امن قائم فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔